بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج ایک سچی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو دلچسپ شاید نہ ہو لیکن عقل مند لوگوں کے لیے اشارہ ہے۔ یہ کہانی ایک لڑکے اظہر کی ہے جو صدف کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ دونوں ایک ہی محلے میں رہتے تھے لیکن صدف کا خاندان، اس کی ماں، اس کا باپ اچھے لوگ نہیں تھے۔ صدف کے باپ کا بہت بڑا ہوٹل تھا جہاں وہ جسم فروشی کا دھندا کرتا تھا، لیکن محبت تو اندھی ہوتی ہے، جبکہ خود صدف بھی کوئی با کردار لڑکی نہیں تھی۔ اظہر کے علاوہ بھی اس کے دوسرے لڑکوں سے تعلقات تھے، لیکن اظہر کے ساتھ شادی کے لیے تیار تھی۔ اظہر نے اپنی امی سے رشتے کے لیے بات کی۔ اظہر کی ماں بھی پریشان تھی کہ ان کا بیٹا کس خاندان سے بہو لانے کا بول رہا ہے۔ اظہر کے بہت مجبور کرنے پر ماں نے بے دلی کے ساتھ رشتے کی بات کی۔ ادھر صدف کی ماں نے ایک لمبی لسٹ بتا دی کہ اتنے تولہ زیور، اتنے لاکھ حق مہر، اتنی جائیداد نام کرو تو ہم شادی کے لیے تیار ہیں۔ اظہر کو ایک دوست نے سمجھایا کہ یہ سب مناسب نہیں، صدف کے گھر والے بیٹی کی شادی کر رہے ہیں یا بیٹی بیچ رہے ہیں، لیکن اظہر کو تو صدف چاہیے تھی۔ معاملہ چلتا رہا۔ ایک دن صدف نے اظہر کو بتایا، میری امی میرا رشتہ میرے کزن کے ساتھ کر رہی ہیں جو دبئی میں کام کرتا ہے اور بہت پیسے والا ہے۔ اظہر نے صدف سے اس کے کزن کا نمبر لیا اور اس کو کال کر کے پوری بات بتائی کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، جبکہ صدف کے کزن نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور صدف کے کہنے پر ہی میں نے اس کے گھر شادی کی بات کی ہے۔ اظہر کو اب بھی عقل نہ آئی، عشق سچ میں اندھا ہوتا ہے۔ اظہر کو اس کا دوست ایک عامل کے پاس لے گیا۔ یہ عامل سچ میں ایک خطرناک عامل تھا، لیکن جو دوست اظہر کو لے کر گیا تھا وہ عامل اس کی ہر بات مانتا تھا۔ یہاں ظلم یہ ہوا کہ اظہر جس کو اپنا دوست سمجھ رہا تھا، اصل میں وہی اظہر کا دشمن تھا۔ اس کا مقصد صرف اظہر کی بربادی تھا۔ عامل بھی اتنا سخت قسم کا تھا کہ خدا کی پناہ۔ اس عامل کا دعویٰ تھا کہ میں اپنے سر کا ایک بال کسی انسان کے اوپر رکھ دوں تو وہ زمین میں دھس جائے۔ اس کا یہ دعویٰ غلط بھی نہیں تھا، وہ عامل تھا ہی انتہائی سخت۔ اس نے اظہر سے کہا کہ تمہارا کام ہو جائے گا، 15,000 ایڈوانس دے دو۔ اظہر نے رقم ادا کی۔ عامل نے 2 دن بعد آنے کو کہا۔ 2 دن بعد عامل نے کچھ تعویذ دیے کہ یہ صدف کے گھر میں دفن کر دو، پھر تماشا دیکھو۔ اظہر آدھی رات کے وقت دیوار پھلانگ کر صدف کے گھر میں داخل ہوا، تعویذ ایک گملے میں دبائے اور واپس آ گیا۔ لیکن اظہر یہ نہ سمجھ پایا کہ اس کا دماغ اب عامل کے قابو میں ہے۔ جو عامل چاہے گا اظہر وہی کرے گا، کیونکہ اظہر اس قسم کا انسان نہیں تھا، نہ ہی وہ کبھی ان چکروں میں پڑا تھا۔ بس دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر عامل کے پاس گیا، یہی اس کی غلطی تھی۔ دوسری طرف صدف کی ماں نے صدف پر پابندی لگا دی کہ تم فون کا استعمال نہیں کرو گی اور گھر سے بھی نہیں نکلو گی۔ اب یہ پابندی ماں کی طرف سے تھی یا صدف کا جھوٹ تھا، اس کا فیصلہ تو وقت نے ہی کرنا تھا۔ بہت دن اظہر کوشش کرتا رہا لیکن صدف سے بات نہ ہو پائی۔ دوسری طرف اظہر مسلسل عامل کے پاس بھی جاتا رہا۔ عامل کے بقول صدف کی ماں بھی اظہر پر سخت جادو کروا رہی ہے، لہٰذا آج بکرا صدقہ کرنا ہے، تم اتنے 1000 دے دو، کبھی تعویذات کے نام پر پیسہ لوٹنا۔ اظہر پیسہ لوٹاتا رہا کہ کسی طرح اپنی محبت کو حاصل کر لے۔ پھر عامل نے اظہر کے دماغ میں یہ بات ڈالنا شروع کر دی کہ تم صدف کو لے کر بھاگ جاؤ اور کورٹ میرج کر لو۔ اظہر اندر سے ایک شریف انسان تھا، کسی کی بیٹی کو بھگانا اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی۔ اس نے آخرکار بہت مشکل سے صدف کے ساتھ رابطہ کر ہی لیا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں، اس کے بعد صدف اپنے گھر واپس آ جائے گی، جب حالات مناسب ہوں گے تو وہ اپنے گھر والوں کو بتا دے گی۔ اس دوران عامل نے 2 تعویذ بھی اظہر کو دیے تھے کہ یہ تم اپنے پاس رکھو، تمہاری حفاظت کریں گے، کوئی تمہیں گولی بھی مارے گا تو اثر نہیں کرے گی۔ آخرکار ایک دن اظہر نے صدف کو اس کے کالج سے لیا اور کورٹ میرج کر لی۔ عدالت کے فارغ ہونے کے بعد اظہر نے صدف کو اس کے کالج واپس چھوڑا اور گھر آ گیا۔ گھر پہنچنے کے کچھ ہی دیر بعد صدف کی کال آ گئی کہ امی کو پتہ چل گیا ہے، وہ میرے کالج میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ اظہر سوچ میں پڑ گیا کہ اس نے اپنے پروگرام کے بارے میں کسی کو بتایا ہی نہیں تھا، پھر صدف کی ماں کو کیسے پتہ چلا؟
ان حالات کے باوجود صدف کی ماں نہیں مانی۔ ایک دن صدف کے گھر کے باہر ٹینٹ لگے دیکھے خوب ناچ گانا ہوا۔ اس کام کے لیے اسپیشل گلوکار بلوائے گئے۔ اظہر کو پتا چلا کہ صدف کا نکاح ہو رہا ہے۔ اظہر حیران رہ گیا کہ یہ کیسی لڑکی ہے جو نکاح پر نکاح کر رہی ہے۔ اظہر پھر اس عامل کے پاس پہنچا کہ یہ معاملہ ہے۔ عامل نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لڑکی اب بھی تمہاری ہے۔ جب کوئی تعویذ حلق سے نیچے اترتا ہے تو یہی ہوتا ہے۔ صدف کی ماں نے صدف کو تعویذ پلائے ہیں۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ لڑکی کو لے کر بھاگ جاؤ۔ تم پریشان نہ ہونا، آج ہی بکرا صدقہ کرتا ہوں اور عمل کرتا ہوں، تم پیسے دے جاؤ۔ اظہر نے مطلوبہ رقم ادا کر دی۔ اس رات اظہر جب اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا، اس کی آنکھ کھل گئی۔ اظہر نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جن اس کے سامنے کھڑا ہے، موٹا تازہ جن جس کا سر کمرے کی چھت سے لگ رہا تھا۔ اظہر اگلے دن پھر عامل کے پاس پہنچ گیا، اس کو رات والا واقعہ بتایا۔ عامل نے کہا کہ یہ جن صدف کی ماں نے بھیجا تھا، تم دیکھنا میں آج اس سے بھی بڑا جن صدف کی ماں کے پاس بھیجوں گا۔ اسی طرح کچھ دن اور گزر گئے، صدف کے ساتھ رابطہ ناممکن ہو گیا تھا۔ ایک دن شام کے وقت اظہر نے صدف کے باپ کو دیکھا اور سیدھا اس کے پاس پہنچ گیا۔ اظہر نے ادب سے سلام کیا اور کہا کہ آپ لوگ یہ ظلم نہ کریں، صدف میری بیوی ہے، نکاح پر نکاح نہیں ہوتا۔ صدف کے باپ نے انتہائی غلیظ زبان استعمال کی، دونوں کا جھگڑا ہو گیا، بات بہت بڑھ گئی۔ اظہر رات کے وقت اس عامل کے پاس پہنچ گیا۔ ابھی اظہر نے اتنا ہی کہا تھا کہ صدف کے باپ نے اس سے جھگڑا کیا ہے۔ عامل جھٹ سے بولا صدف کو ساتھ پکا لائے ہو۔ یہ بات کہتے ہوئے عامل کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں شیطانی چمک جو اظہر نے صاف محسوس کر لی اور سوچ میں پڑ گیا کہ اس کی مسکراہٹ آنکھوں کی چمک کا مقصد کیا ہے اور میں اپنی بیوی کو بھگا کر عامل کے پاس کیوں لانے لگا۔ عامل کو حالات سے آگاہ کرنے کے بعد اظہر واپس آ گیا، لیکن اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ عامل اظہر کے گھر سے بہت دور ایک ویران جگہ گاؤں میں رہتا تھا۔ اس جگہ جانے کے لیے اسپیشل گاڑی ہائر کرنا پڑتی تھی اور گاڑی والا 3000 روپیہ کرایہ لیتا تھا۔ ایک دن اظہر کو اس کا وہی دوست جس نے کہا تھا کہ صدف کی ماں اپنی بیٹی کی شادی کر رہی ہے یا بیٹی کو بیچ رہی ہے، میرے پاس لے آیا۔ ابھی اظہر میرے کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ ڈھیر سارے جنات ایک دم سے اظہر سے الگ ہوئے۔ میں منہ سے کچھ نہ بولا۔ اظہر کا وہ دوست میرا بھی جاننے والا تھا، ہمارا بہت اچھا تعلق تھا۔ اس نے کہا کہ اظہر کو سمجھائیں یہ کیا بے وقوفی کر رہا ہے۔ میں نے اظہر سے کہا کہ اپنے منہ سے اپنا مسئلہ بتاؤ۔ اظہر نے پوری بات مجھے بتائی۔ میں نے کہا جو میں کہوں گا اس پر عمل کرو گے؟ اگر یہ وعدہ کرتے ہو تو میں ساتھ دوں گا، وعدہ خلافی کی تو نقصان کے خود ذمہ دار ہوگے۔ اظہر نے وعدہ کیا، لیکن میں نے اظہر سے یہ نہیں کہا کہ صدف کو چھوڑ دے، کیونکہ اس وقت اس کا پورا وجود عامل کے قبضے میں تھا اور عامل نے اظہر کو مکمل گمراہ کیا ہوا تھا کہ یہ لڑکا صدف کے چکر میں لگا رہے اور مجھے ہزاروں روپیہ کھلاتا رہے۔ میں نے اظہر سے کہا تم روزانہ عصر کی نماز کے بعد میرے پاس آیا کرو، لہٰذا اظہر عصر کے بعد میرے پاس آنے لگا اور میں اظہر کو پانی دم کر کے پلانے لگا۔ ایک ہفتے بعد میں نے اظہر سے کہا تم اب اس عامل کے پاس نہ جانا، وہ تمہارا دوست نہیں دشمن ہے۔ اظہر نے کہا ٹھیک ہے، نہیں جاؤں گا۔ 11 دن بعد میں نے اظہر سے کہا تمہاری جیب میں 2 تعویذ ہیں؟ اظہر نے کہا جی بالکل ہیں۔ میں نے کہا وہ تعویذ مجھے دکھاؤ۔ اظہر نے دونوں تعویذ مجھے دیے جو کہ زعفران سے لکھے ہوئے تھے، لیکن تعویذ دیکھتے ہی مجھے شدید جھٹکا لگا کہ اتنے سخت تعویذ، اس طرح کا تعویذ کوئی لاکھوں میں ایک ہوگا جو لکھتا ہوگا۔ باقاعدہ پلاسٹک کوٹنگ کیے گئے تعویذ تھے۔ میں نے اظہر سے کہا دیکھو میرے بھائی، یہ تعویذ جب تک تمہارے پاس ہے سچ میں تم پر گولی بھی اثر نہیں کرے گی۔ اظہر فوراً بولا پھر تو یہ اچھی بات ہے نا؟ میں نے کہا اچھی بات ہے، لیکن ابھی تم نے میری پوری بات نہیں سنی۔ تم نے جس خاندان سے ٹکر لی ہے ان کا پیشہ تم جانتے ہو، کسی کو مروانا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اگر تم ہی مر جاؤ گے تو عامل کو بکروں کے نام پر ماہانہ ہزاروں روپیہ کون دے گا؟ تم نے کبھی حساب لگایا کہ اب تک تم اس عامل کو کتنا پیسہ کھلا چکے ہو اور تمہارا حال کیا ہو گیا ہے؟ اظہر سوچ میں پڑ گیا اور کہنے لگا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔
میں نے کہا یہ 2 تعویذ ہیں، ایک تعویذ تمہارا ہر کام سیدھا کرتا ہے کہ تمہارا یقین عمل پر پختہ رہے، جبکہ دوسرا تعویذ تمہارا کام خراب کرنے کے لیے ہے، یعنی ایک تعویذ کام سیدھا کرتا ہے اور ایک کام کو الٹا کرتا ہے۔ جب کام الٹا ہوتا ہے تو تم عامل کی طرف بھاگتے ہو اور وہ تم سے ہزاروں روپیہ نکلوا لیتا ہے۔ اب ایک کام کرو، سب سے پہلے ان دونوں تعویذوں کے اوپر سے پلاسٹک اتارو، دریا پر جاؤ اور پانی میں بہا دو۔ اظہر نے فوراً ہدایات پر عمل کیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پر تازگی تھی۔ کہنے لگا، تعویذ پانی میں ڈالتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ سر سے پاؤں تک کوئی چیز میرے وجود سے اتر گئی ہو۔ میں نے کہا، چلو اب اگلا کام کرتے ہیں، ایک عمل دیتا ہوں، 41 دن کا صبح و فجر کی نماز کے بعد دریا پر چلے جانا، 2 بڑے سائز کے پتھر اپنے سامنے رکھنا اور جو عمل دے رہا ہوں پڑھ کر پتھروں پر پھونکنا، پھر ان پتھروں کو ہوا میں اس طرح اچھالنا کہ آپس میں دونوں پتھر ٹکرا جائیں اور پانی میں جا گریں۔ اظہر نے عمل شروع کر دیا۔ اس دوران صدف کی اصلیت کھل کر سامنے آ گئی اور اظہر کے ساتھ صدف کی ملاقات بھی ہو گئی۔ بہت سی باتیں کھل کر سامنے آئیں اور اظہر نے صدف کو طلاق دے دی۔ 41 دن عمل مکمل ہونے کے بعد اظہر کی حالت اس طرح تھی جیسے ہر گناہ سے پاک ایک تر و تازہ انسان ہوتا ہے۔ اظہر نے کہا کہ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے پہلے میں مردہ تھا، لیکن اب جیسے مردے میں جان پڑ گئی ہو، جبکہ اصلیت میں جانتا تھا کہ اظہر بیچارہ مردہ ہی تھا جس کے ساتھ عامل اپنے مفاد کے لیے کھیل رہا تھا۔ کہانی کا مقصد صرف اتنا تھا کہ خدا را ہوش کریں، اس طرح کے لوگوں سے دور رہیں، اپنی دنیا اور آخرت، اپنا حق حلال کا پیسہ برباد